اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين صدق اللہ العظیم۔ غزوہ احد کا تسلسل جاری ہے۔ جب پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی شہادت کی افواہ پھیل گئی تو صحابہ کرام میں ایک سراسیمگی سی پھیل گئی، کیونکہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم سے جو عشق تھا صحابہ کرام کو، جو محبت تھی، جو عقیدت تھی، اس عقیدت و محبت اور عشق حقیقی سے سرفراز صحابہ کرام بہت مغموم اور پریشان ہوئے۔ اندازہ لگائیں، یہاں تو افواہ پھیلی، جب حقیقت میں اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا وصال مبارک ہوا، تو اس وقت بھی یہی معاملہ ہوا کہ صحابہ کرام کی جو حسرت تھی آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی وفات کی خبر سن کر، بڑے سے بڑے صحابہ کرام بھی حواس کھو بیٹھے، ہوش و حواس کھو بیٹھے۔ یوں سمجھے کہ جو روشنیاں تھیں وہ تاریکیوں میں بدل گئیں، اور کئی لوگ تو اندھے ہو گئے، اور کئی لوگ اپنا دماغی توازن کھو بیٹھے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی جدائی کی وجہ سے، اور بہت سے لوگ گونگے اور بہرے ہو گئے، اور بہت سی خواتین، حاملہ خواتین نے ان کا اسقاط حمل ہو گیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری یافور نے کنویں میں چھلانگ لگا کر اپنی جان دے دی۔ اس حد تک یعنی جانوروں تک بھی اثر ہو گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا۔ تو اس وقت بھی سب کو، صحابہ کرام کو سنبھالا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ جب ان کو خبر پہنچی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم اس دار فانی سے رحلت فرما گئے، آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا وصال مبارک ہوا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہوش و حواس کھو بیٹھے اور اعلان کر دیا، اپنی تلوار نکالی اور باہر نکلے اور کہنے لگے کہ من قال قد محمدن قد مات، جس نے بھی کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں، فقط اضرب عنقہ، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ تو صحابہ کرام تو پہلے سے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے غم میں ہوش و حواس کھو بیٹھے تھے، اور جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دھمکی والی خبر سنی، حیران اور پریشان ہو گئے۔ تو اس صورت میں سیدنا فاروق اعظم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے اور عمر سے کہا، عمر کیا کہہ رہے ہو، تلوار میان میں ڈال دو، اور اعلان کر دیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، من کان یعبد محمدن فإن محمدن قد مات۔ غور سے سنو لوگو، بشمول فاروق اعظم، جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ تو فوت ہو گئے۔ من کان یعبد محمدن فإن محمدن قد مات، جس نے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو فوت ہو گئے۔ اور فرمایا ومن کان یعبد اللہ
جس نے اللہ کی عبادت کی ہے اور اللہ کی عبادت کرتا رہے گا، فإن اللہ حی لا یموت، تو اللہ رب العالمین زندہ ہے، اس پر موت نہیں آتی۔ تو جب یہ آیت کریمہ پڑھی کہ انک میت وانہم میتون، قرآن کریم میں ہے کہ اے میرے پیغمبر آپ بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے، وانہم میتون، اور یہ سارے کے سارے لوگ مر جائیں گے۔ اسی طرح کی 2-3 آیتیں سنا دی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھٹنے ٹیک دیے اور کہا کہ سید ابو بکر صدیق، میں تو یہ آیتیں بھول گیا تھا، غم کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کی وجہ سے۔ تو اندازہ لگائے آج الحمدللہ ہمارے دلوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی عظمت ہے، کتنی محبت ہے، اور بہت سارے، بلکہ میں بھی، آپ بھی، ہر شخص اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر کوئی گستاخی کرتا ہے، اور بہت سے لوگ جان دے رہے ہیں۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے یہاں فرما دیا کہ غزوہ احد میں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر پھیل گئی تو یہی حال ہوا صحابہ کرام کا، ہوش و حواس کھو بیٹھے، جنگ کرنا چھوڑ دیا کہ یہ کیا ہو گیا، کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے اس دنیا سے اور جہاد کا بھی انہوں نے کہا، تو اب جنگ کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اور منافقین کو بھی موقع ملتا ہے، منافقین ایسے موقع کے میں تو تاڑ میں بیٹھے ہوتے ہیں، اور انہوں نے تو جناب کہا بس چلو، جب محمد فوت ہو گیا نعوذ باللہ، تو پھر ہم نے کیا لڑنا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین یہاں فرماتے ہیں کہ سنو، وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ وہ ایک رسول ہی تو ہے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی تو بہت سارے رسول گزر گئے ہیں۔ رسول تو دنیا میں رہنمائی کے لیے آتے ہیں، ہدایت کے لیے آتے ہیں، راہ راست پہ لگانے کے لیے آتے ہیں، اللہ کا پیغام رساں ہوتے ہیں اور اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے آتے ہیں، لوگوں کو جنت کی طرف راغب کرتے ہیں اور دوزخ سے ڈراتے ہیں اور بچانے کے لیے آتے ہیں، اور اللہ کی وحدانیت لوگوں کے دلوں میں پیوست کرنے کے لیے آتے ہیں، لوگوں کے عقائد کو، نظریات کو ٹھیک کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کے رسول ہیں، ان بے شک رسولوں کے رسول ہیں، رسول الرسل ہے، نبی الانبیاء ہے، تمام پیغمبروں کے سردار ہیں، سب سے بڑے ہادی اور رہنما ہیں، لیکن ہیں تو رسول نہ، ہیں تو مخلوق نہ، تو مخلوق پر تو فنا آنی ہے، موت آنی ہے۔ وہ ایک اللہ کی ذات عالیہ ہے کہ وہ موت سے پاک ہے، وہ حی لا یموت ہے، اس پر موت نہیں آتی۔ تو اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول، وہ مخلوق ہے، وہ مالک الملک نہیں ہے، وہ خالق کل کائنات نہیں ہے۔ تم لوگوں نے کیا سمجھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ خدا سمجھ رکھا ہے۔ اگر یہی عقیدہ ہے، نظریہ ہے تمہارا، تو پھر چھوڑ دو دین۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے ایک بہت بڑا عقیدہ اور بہت بڑا نظریہ دیا مسلمانوں کو کہ دیکھو، تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں، تم سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں، ایک امت ہے موسیٰ علیہ السلام کی، کہ موسیٰ علیہ السلام کی امت یہودیت، انہوں نے تو پیغمبروں کو کوئی حیثیت ہی نہیں دی، عام طرح سمجھ لیں ہم لوگوں کی طرح گستاخی بھی کرتے تھے، الٹے سیدھے سوالات بھی کرتے تھے، اور پھر یہاں تک کہ یہودیوں کے بارے میں قرآن کریم میں ہے کہ بہت سارے انبیاء کو انہوں نے قتل بھی کر ڈالا۔ تو وہ تو حیثیت ہی نہیں دیتے تھے انبیاء کرام کو۔ اور دوسرے نمبر پر عیسائیوں کا نظریہ کہ عیسائیوں نے اپنے پیغمبر سے محبت کی، لیکن محبت حد درجہ محبت کی، اتنی زیادہ محبت کی اپنے نبی سے کہ اپنے نبی کو خدا تصور کر لیا، کہ ہم عبادت بھی کرتے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کی کرتے ہیں، ہم سجدہ بھی کرتے ہیں تو انہی کو کرتے ہیں، ہم مانگتے ہیں بھائی انہی سے مانگتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام سے۔ تو یہ دیکھو، یہ بھی کفر ہے، یہ بھی گمراہی ہے
کہ اللہ کے رسول دنیا میں لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے آئے اور توحید اپنانے کے لیے آئے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک تمہارا خالق و مالک ہے، اسی کی عبادت کرو، اسی نے تمہیں پیدا فرمایا ہے، اسی نے تمہیں زندگی دی ہے، وہی تمہیں موت دے گا اور وہی قیامت کے دن دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گا تمہیں۔ تم اس رب العالمین کو چھوڑ کے پیغمبروں کی عبادت کیسے کر سکتے ہو؟ اولیاء کی عبادت کیسے کر سکتے ہو؟ آج کل جیسے ہمارے کچھ جاہل قسم کے مسلمان، انبیاء تو دور کی بات ہے، اولیاء کو اتنا اونچا سمجھتے ہیں، سید شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو، کہ خدا کو بھی پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، ان کو آگے نکال دیتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ شیخ عبد القادر جیلانی ایک بہت بڑے ولی تھے، ولی کامل تھے، اللہ کے نیک اور برگزیدہ انسان تھے۔ اگر ان کی کچھ کرامتیں لوگوں نے دیکھی تو کرامتیں دیکھنے کا کیا مطلب ہے؟ کرامتیں بھی تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، اور پیغمبروں کے معجزات بھی اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ تو ان معجزات کے پیچھے پڑ جاؤ، پھر معجزے والوں کو یا نبیوں کو خدا تصور کر لو، اور یا اولیاء کرام کی کرامتوں کو دیکھ کر اولیاء سے مانگنے لگ جاؤ۔ تو لہٰذا یہ غلط نظریہ ہے۔ اسلام نے ایک نظریہ دیا کہ تمہیں پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، تمہیں زندگی دینے والا بھی اللہ ہے، تمہاری ساری باتیں اللہ کے لیے ہوتی ہیں۔ اب دنیا میں پیغمبر بھی اگر آئے ہیں تو اللہ کی وحدانیت بتانے کے لیے آئے ہیں، اللہ کی ذات عالیہ کا تعارف کرانے کے لیے آئے ہیں کہ اصل چیز اللہ ہے، اللہ 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 کہا کرو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ ہی سب کچھ ہے اور باقی کچھ نہیں ہے۔ وہ اللہ کی مخلوق ہے، بے شک وہ اونچی شخصیات ہے، اللہ کے مقرب ترین شخصیات ہے، چاہے وہ اولیاء ہیں، چاہے وہ صحابہ کرام ہیں، چاہے وہ انبیاء ہیں، چاہے وہ محمد صلی اللہ تعالی وسلم بے شک تمام نبیوں کے سردار خاتم النبیین کیوں نہ ہو، وہ بھی تو مخلوق ہے۔ مرنا تو سب نے ہے، اس دنیا سے چلے تو سب کو جانا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے عقیدہ اور نظریہ دیا کہ دیکھو لوگو، وما محمد تو کچھ نہیں ہے الا رسول، مگر وہ رسول ہی تو ہیں، وہ اللہ کے پیغامبر ہیں، پیغام رساں ہیں، اللہ کے احکامات تم تک پہنچانے والے ہیں، وہ تو رسول ہیں بس۔ خالق کل کائنات تو نہیں ہے، مالک الملک تو نہیں ہے کہ تم ان کی عبادت کر رہے تھے، اگر وہ فوت ہو گئے تو چھوڑ دی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا قد خلت، بے شک گزر چکے ہیں، من قبل ہی، ان سے پہلے، الرسول، بہت سارے رسول، ان سے پہلے بہت سارے رسول گزر چکے ہیں، تو ان رسولوں کو بھی تو موت آئی ہے، تو اگر ان کو بھی اگر آ گئی تو کیا ہوا؟ موت تو سب کو آنی ہے۔ تو اس لیے فرمایا افائماتا، اگر وہ، اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں افائماتا، اگر وہ فوت ہو جائیں، اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو بھی جائیں، فوت تو نہیں، وہ تو افوات ہی غزوہ احد میں، لیکن اللہ فرماتا ہے اگر وہ فوت ہو بھی جائیں، او قتل، یا اگر وہ شہید کر دیے جائیں، قتل کر دیے جائیں، تو انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم لوگ الٹے پھر جاؤ گے، علی اعقابکم، اپنے پاؤں کے بل، اپنے پاؤں، اپنے ایڑیوں کے بل الٹے پھر جاؤ گے، یعنی دین چھوڑ دو گے، قرآن پڑھنا چھوڑ دو گے، نماز پڑھنا چھوڑ دو گے، جہاد کرنا چھوڑ دو گے، اللہ اللہ کہنا چھوڑ دو گے، پھر دوبارہ کفر اختیار کرو گے، انقلبتم علی اعقابکم، اپنے ایڑیوں کے بل واپس مڑ جاؤ گے، پھر جاؤ گے، اسلام چھوڑ دو گے۔ اور فرمایا اگر کر بھی لو اس طرح سے، یعنی اتنی بڑی ڈانٹ پلا رہے ہیں صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ، حالانکہ ان کی محبت تھی، یہ ان کی عقیدت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس محبت و عقیدت کی وجہ سے وہ گم ہو گئے، وہ حواس باختہ ہو گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا سن کر، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ڈانٹ رہے ہیں۔ قد خلت من قبل الرسول، تو ایک رسول تھے، اس سے پہلے بھی، افائماتا، وہ اگر فوت بھی ہو جاتے ہیں، او قتل، یا وہ قتل کر دیے جاتے ہیں، شہید کر دیے جاتے ہیں، تو انقلبتم، پھر جاؤ گے، علی اعقابکم، اپنے پاؤں کے بل، اپنے پاؤں کے بل، اپنے ایڑیوں کے بل پیچھے جاؤ گے، دین چھوڑ دو گے۔ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، جو اپنے پاؤں کے بل، ایڑیوں کے بل پیچھے جائے گا، یعنی چھوڑ دے گا، پیٹھ دکھائے گا، اسلام چھوڑ دے گا، دین چھوڑ دے گا، تو یاد رکھو فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، وہ اللہ کا کچھ ضرر، کچھ نقصان نہیں کر سکتا، کچھ بھی نہیں۔ اللہ کا کیا نقصان ہم کر سکتے ہیں؟ کیا ہم دین چھوڑ دیں گے، اسلام چھوڑ دیں گے، قرآن پڑھنا چھوڑ دیں گے،
نماز پڑھنا چھوڑ دیں گے، اللہ کے احکامات کو پورا کرنا چھوڑ دیں گے، تو کیا اللہ کا نقصان ہو جائے گا؟ اللہ نے اتنی مخلوقات پیدا فرمائی ہے، صرف ایک مخلوق فرشتہ کو دیکھو، لا تعداد ہے، بے شمار ہے، ایک ایک انسان کے ساتھ اس کی خدمت کے لیے دس دس فرشتے لگے ہوئے۔ وہ جو کرامن کاتبین ہیں، نیکی اور برائی لکھنے والے، وہ ان سے الگ ہیں۔ وہ فرشتے جو قبر میں آتے ہیں وہ ان سے الگ ہے۔ صرف دنیاوی زندگی میں جو کافر کے ساتھ، مسلمان کے ساتھ اس کی خدمت میں لگے ہوئے، اس کے سانس لے جانے کے لیے، اس کی آنکھوں کو بند کرنے اور روشن کرنے کے لیے، اور سنوائی کے لیے، بہت سارے دس فرشتے ہر انسان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ بارش جب برستی ہے تو ایک قطرے کے ساتھ ایک فرشتہ آتا ہے، اور پھر زندگی بھر اس کی باری نہیں آتی۔ فرشتے لا تعداد بے شمار ہیں، وہ سب اللہ کی نورانی مخلوقات ہے، نورانی مخلوق ہے فرشتے، اور وہ اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، وہ نافرمانی کی سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ تو اگر اللہ فرماتے تم چھوڑ دو گے دین کو، تو پھر کیا اللہ کا نقصان کر دو گے؟ اللہ کا نقصان کوئی نہیں کر سکتا۔ فرمایا وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَاقِبَیْهِ، جو دین کو چھوڑ دے گا، الٹے پاؤں پھر جائے گا، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، وہ اللہ کا کوئی ضرر اور کوئی نقصان نہیں کر سکے گا، بلکہ وہ اپنا نقصان کر لے گا۔ آج اگر ہم دین چھوڑ دیں گے تو اپنا نقصان کریں گے، دین کے اعمال چھوڑ دیں گے تو اپنا نقصان کریں گے، اس میں اللہ کا نقصان نہیں ہے۔ بلکہ اللہ آگے فرماتے ہیں وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور انقریب انقریب یجزی اللہ بدلہ دے گا، جزا دے گا، ثواب دے گا اللہ پاک شاکرین، شکر گزاروں کو، شکر ادا کرنے والوں۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی تمہیں تو شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کا کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں مسلمان پیدا فرمایا، اسلام لانے کی توفیق عطا فرمائی، اور پھر اسلام کے ساتھ ساتھ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، ان کے جانثاروں میں پیدا فرمایا۔ تو اب چاہیے کہ تم مکمل طور پر اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے رہو، اور محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی اطاعت کرتے رہو، اور اس پر اللہ کا شکریہ ادا کرو کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی، تو نے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، بہت بڑا شرف عطا فرمایا، پہلے مشرف المخلوقات بنایا، پھر اشرف المخلوقات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کر تمام انسانیت سے افضل اور اعلیٰ قرار دیا، بہترین خیر امت بتا دیا، خیر الامت ہمیں قرار دیا، تمام امتوں میں سے خیر الامت۔ تو اے اللہ تیرا شکر ہے۔ تو اس طرح اللہ فرماتے ہیں تم اللہ کی عبادت کرتے رہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے رہو۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے بھی جائے تو ان کا دین تو ہے نا، ان کا قرآن تو ہے نا، ان کی شریعت تو ہے نا، ان کے فرمودات تو ہیں نا، ان کے احکامات تو ہیں نا، جن چیزوں سے منع فرمایا وہ منہیات تو ہے نا، تو عمل کرو نا، بس بات ختم ہو گئی۔ اللہ کے رسول نے کہا جہاد کرو، قیامت تک جہاد کرتے رہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا قرآن پڑھتے رہو، تو قیامت تک قرآن پڑھتے رہو، زندگی بھر قرآن پڑھتے رہو، والدین کی خدمت کرتے رہو، اپنے معاشرے کو ٹھیک کرتے رہو۔ وہ دین تو ہے نا، جس دین کی طرف اللہ کے رسول تمہیں لینے کے لیے آئے تھے کہ اس دین کو اپنا لو، تو اس دین کو اپنا لو، بس بات ختم ہو گئی۔ انہوں نے تو اپنا حق ادا کر دیا، سب کچھ بتا دیا۔ اسی طرح آج کی جو اولیاء ہیں، ہم ان کے مزارات پہ جاتے ہیں، بھنگڑے ڈالتے ہیں اور ڈھول بجاتے ہیں، چرس اور بھنگ پیتے ہیں اور طواف کرتے ہیں اور دھمال کرتے ہیں۔ کیوں اس طرح کرتے ہو؟ وہ تو ایک ولی کامل تھے، وہ گزر چکے دنیا میں، ختم، اللہ کے نیک بندے تھے، تم کیوں اس طرح کر رہے ہو؟ ان کی توہین کر رہے ہو۔ اور یا پھر جناب یہاں سے بکرے اٹھا کے ادھر جا کے ذبح کرتے ہو، سارے مچ ڈنڈے قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے ان کو کھلاتے پلاتے ہو۔ غربا میں، اپنے محلے میں یتیموں پہ، بیواؤں پہ، مسکینوں پہ، محتاجوں پہ یہ اپنے پیسے لگا لو، مزارات میں جا کے کچھ کرتے ہو۔ یہ تو اسلام نے ہمیں سبق نہیں دیا۔ سب سے بڑا مزار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، کیا وہاں ایسا کچھ ہے؟ یہاں سے لوگ بکرے اٹھا کے وہاں جا کے ذبح کرتے ہیں، لے جاؤ، پتہ چلے گا وہاں پہرا ہے، اللہ تعالیٰ کا پہرا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود تین چیزوں کے حفاظت کا وعدہ لیا ہے، قرآن کی حفاظت کا، پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم کی جسد مبارک کی حفاظت کا، اور خانہ کعبہ کی حفاظت کا۔ تو اللہ پاک نے حفاظت کی ہوئی ہے، کوئی بھی وہاں شرک نہیں کرتا، کوئی وہاں بدعت نہیں کرتا، کوئی وہاں غلط رسم پہ نہیں چلتا۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو مزارات پہ ہم جاتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں، الٹی سیدھی دعائیں مانگتے ہیں، انہی سے مانگتے ہیں، وہ ہے اللہ سے مانگو،
ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ ادھر یہ نماز میں پڑھتے ہو 52 مرتبہ نماز میں صبح شام پڑھتے ہو، اور اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہو یا اللہ کو دھوکہ دیتے ہو، پھر لوگوں کے پاس جاتے ہو، مزاروں کے پاس جاتے ہو۔ وہ ولی کامل تھے، وہ اولیاء کرام ہیں، وہ ان کی کتابیں پڑھو، ان کے نقش قدم پہ چلو۔ تو اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں اپنے عقائد درست کرو۔ وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ، وما کان اور نہیں چاہیے لنفس کسی شخص کو ان تموت کہ وہ مر جائے الا باذن اللہ مگر اللہ کے حکم سے۔ یہ موت تو اللہ کا ایک حکم ہے، اور اللہ کا جب حکم نہیں آتا کوئی مرتا بھی نہیں ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ ترغیب دے رہے ہیں مسلمانوں کو کہ تم سمجھتے ہو کہ تم جب جہاد پہ جاؤ گے تو مر جاؤ گے، وہ بھائی موت تو جہاد میں تھوڑی ہے، موت تو اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ وہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے لوگ جہاد پہ جاتے ہیں، وہاں جناب کفار پہ حملہ کرتے ہیں اور فتح یاب ہوتے ہیں، غازی بن کے واپس آتے ہیں، اور یہاں جب آتے ہیں پتہ چلتا ہے 2-4 بندوں کا وہ مر گئے ہیں، انہوں نے تو جہاد بھی نہیں کیا، ادھر مر گئے چپکے چپکے سے۔ تو موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، جہاد سے موت نہیں آتی تو پھر کیوں ڈرتے ہو؟ تو پھر جاؤ نا جہاد کرو۔ وما کان لنفس ان تموت، کسی نفس کو نہیں چاہیے کہ وہ مر جائے، یعنی کوئی نہیں مرتا الا باذن اللہ مگر اللہ کے حکم سے۔ کتاب معجلہ، یہ وقت ہے مقرر، کتاب وقت ہے، مکتوب ہے، یہ اللہ نے لکھ دیا ہے، معجلہ مقرر۔ اللہ نے ہر شخص کی موت مقرر کر دی ہے، تو وہ وقت پہ آئے گی، وقت سے پہلے یا وقت کے بعد نہیں آتی۔ جب موت مقرر ہے پھر ڈرنے کی ضرورت کیا ہے؟ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا۔ ہاں یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو بہت سارے لوگ دنیا کے طلبگار ہیں، بہت سارے لوگ آخرت کے طلبگار ہیں۔ فرمایا وَمَن يُرِدْ، جو چاہتا ہے ثواب بدلہ دنیا کا، جو دنیا میں بدلہ چاہتا ہے کہ مجھے دنیا میں گاڑیاں مل جائیں، بنگلے مل جائیں، مجھے مارکیٹیں مل جائیں اور مجھے مکانات ہو، بھائی کب تک رہو گے؟ 60-70 سال کے بعد تو تم مر جاؤ گے۔ جب مر جاؤ گے پھر کیا اتنا حرص اور لالچ کیوں رکھتے ہو؟ بس اتنی کافی ہے کہ بس تمہارا گزارا ہو رہا ہے، زندگی گزر رہی ہے، ٹھیک ہے کافی ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ دنیا ہی دنیا چاہتے ہیں۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا، جو چاہتے ہیں دنیا کا بدلہ، اللہ فرماتے ہیں نُؤْتِهِ مِنْهَا، پھر ہم دنیا میں سے کچھ اس کو دے دیں گے۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ، اور جو چاہتا ہے بدلہ آخرت کا، جو آخرت کا بدلہ چاہتا ہے، نُؤْتِهِ مِنْهَا، پھر ہم اس کو وہاں کا دے دیں گے۔ تو اصل چیز تو وہاں ہے، آخرت ہے، جو ابدی زندگی ہے، وہاں مرنا ورنا نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ انسان رہے گا۔ تو وہ ابدی والی زندگی، دائمی زندگی، اس کی فکر انسان کو زیادہ کرنا چاہیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے لیے دنیا کے طالب اتنے بنو، دنیا کی طلب اتنی کرو جتنی زندگی تم نے دنیا میں گزارنی ہے، اور آخرت کے لیے اتنی زیادہ طلب کرو جتنی تم نے وہاں رہنا ہے۔ تو وہاں تو انسان زیادہ رہتا ہے، تو وہاں کے لیے انسان زیادہ کوشش کرے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، دوبارہ اسی جملوں کو دہراتے ہیں۔ یہاں ادھر وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ کا مطلب یہ ہے کہ تم شکر ادا کرو، پھر نظریات ٹھیک کر لو، اور شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں انسان بنایا، پھر مسلمان بنایا، مسلمان بنانے پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بنائی۔ اور یہاں فرمایا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ کہ دیکھو تم دنیا کے زیادہ طالب مت بنو، دنیا میں بے شک رہو۔ ایک دوسری جگہ ہے نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ہر مومن کے لیے یہی کہا گیا، دعا کرو۔ اللہ تعالیٰ خود دعا سکھاتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ مجھے دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما دے، وفی الآخرۃ حسنہ، اور مجھے آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما دے۔ دیکھیں کچھ لوگ پھر اتنے وہ ہوتے ہیں کہ بس کہتے ہیں آخرت آخرت آخرت، دنیا میں کھنگا۔ یہ رہبانیت ہے، یہ عیسائیت ہے۔ عیسائیوں میں یہ جو شخص جتنا کھانا پینا چھوڑ دے، پہننا چھوڑ دے، بس ننگا دڑنگا بن جائے، بھوکا پیاسا رہ جائے اور غاروں میں رہ جائے، یہ رہبانیت ہے۔ یہ اسلام میں یہ تبلیغ نہیں ہے، یہ تعلیم نہیں ہے، یہ عیسائیت میں ہے۔ ہمارے اندر تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہروں میں رہے ہیں، کھاتے پیتے رہے ہیں، شادی کرتے رہے ہیں، کپڑے پہنتے رہے ہیں، اور ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ نے ہمیں جتنا دیا ہے ہمیں اس حساب سے پڑھے۔ اور ویسے بھی قرآن کریم میں ہے، سورہ جمعہ میں ہے، فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز ہو چکی، جمعہ کی نماز ختم ہو گئی، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، پھیل جاؤ زمین میں، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کی روزی تلاش کرو، اللہ کا رزق دیا اور رزق تلاش کرو، یعنی کاروبار کرو۔ تو اللہ کا حکم ہے، رہبانیت شہبانیت نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما دے، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما دے، وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا لے۔
تو اچھے لوگ وہی ہوتے ہیں جو زیادہ تر آخرت کی کوشش کرتے ہیں اور دنیا میں کچھ عرصہ رہتے ہیں تو دنیا اس رہنے کے لیے بھی اپنے کھانے پینے رہنے کے لیے کچھ اللہ سے مانگا کرے اور کچھ طلب کرے اور کچھ روزگار کرے. تو اللہ فرماتے ہیں وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، ہم عنقریب بدلہ دے دیں گے شکر کرنے والوں کو، شکر ادا کرنے والوں کو، کہ اللہ رزق دیتا ہے، اللہ کی روزی کی تلاش کرو اور اللہ کا شکریہ ادا کرتے رہو. اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.